السلام علیکم۔ متین الحق 2024 کی پہلا پروگرام۔ دعا کریں جتنے بھی زندگی اللہ ہے دے اپنے ہاتھ پیروں اور حواس کے ساتھ دے۔ پچھلے دنوں کچھ بہت بزرگوں سے ایک بات سنتے تھے، علاج بالیقین ایمان بالیقین۔ دوا آپ اس نیت سے کھاؤ گے مجھے شفا ہوگی تو شفا ہوتی ہے، اور دعا آپ اس نیت سے مانگو گے کہ نہیں اس پہ میں مانگ رہا ہوں اللہ قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں میرے دو ایسے واقعات شاید آپ کو دل میں نہیں آیا ہوں، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہرحال کچھ تو ہے اس میں۔ اپنے پاکستان میں ہی ایک بڑے صنعت کار، بڑی عمر کے، اللہ نے ان کو 20 سال انتظار کے بعد پوتے کی نعمت سے، بیٹے کی شادی کے 18-20 سال کے بعد اللہ نے ان کو، یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت ان کے بیٹے کی شادی کو کچھ اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ 4-5 سال کا ان کا پوتا تھا، اور اس واقعے کو تقریباً 20 سال ہو گئے تھے۔ اب ہم بڑوں سے سنتے تھے ہم کہ اصل سے نفع پیارا۔ پوچھتے کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے تھے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے پوتے سے پیار ہوتا ہے، اور ہم بھی ہمارے ماشاءاللہ پوتے پوتیاں اللہ سلامت رکھے، ہم نے شاید اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو اتنا شاید پیار نہیں دیا ہے جتنا ہم ان کو دیتے ہیں۔ بہرحال یہ قدرت کا نظام ہے۔ اب میں آؤں اصل واقعے کی طرف۔ اللہ میاں نے ان کو 20 سال کا پوتے کی نعمت سے نوازا۔ بیمار ہو گیا وہ، اور ایسی حالت ہو گئی ڈاکٹروں نے کہا آپ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ مشین پر بھی وہ سانس نہیں اٹھا پا رہا تھا بچہ، وینٹیلیٹر لگاتے ہیں مشین آکسیجن نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسپتال میں حاجی صاحب پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر پریشان پھر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر نے آگے یہ بتایا کہ آپ دعا کی ضرورت ہے بچے کی، تو وہ اسی وقت انہوں نے جانماز ان کے پاس تھی یا لے لی اسپتال سے، اور وہ سجدے میں پڑ گئے، اور سجدے میں پڑے رو رہے، لوگ دیکھ رہے ان کو۔ اچانک ڈاکٹر کمرے سے نکل کے آیا ان کو کچھ بتانے کے لیے، تو اس نے یہ دیکھا کہ حاجی صاحب جب سجدے سے اٹھے آنکھوں میں ان کے آنسو لے کے وہ مسکرا رہے۔ ڈاکٹر پریشان کہ یار میں جو خبر دینے آیا ہوں ان کو سجدے میں کیسے خبر ہو گئی؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب مبارک ہو، بیٹے کو اب آکسیجن لگانے کی ضرورت نہیں، بالکل ایک دم اللہ نے ایسا کر دیا ہے آپ کہ وہ بالکل صحیح لگ رہا ہے۔ آپ نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں اپنی بے بسی پہ رو رہا تھا۔ اس بے بسی کے عالم میں میری بند آنکھوں نے جو ایک سین دیکھا، ایک نقشہ دیکھا، میں شیئر کروں گا، سب سے کروں گا، کہ میں چاہتا ہوں یہ لوگوں کو شیئر کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک کافی عرصے پہلے ایک جوان عورت بیوہ ہو گئی تھی 2 بچے چھوڑ کے، کسی کے حوالے سے وہ میرے پاس آئی۔ میں تو اللہ میاں کے، ہم تو اللہ میاں کے مال کے چوکیدار ہیں، سب دیا اللہ کا ہے، تو میں نے اپنے مینیجر سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے اتنا روپے مہینہ ان کو آپ نے باندھ دینا ہے، میں آپ سے کہوں یا نہ کہوں، اور اتنا راشن آپ نے ہر مہینے بھجوا دینا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ حاجی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جو سجدے میں گیا ہوں اور میں رو رہا تھا، تو میری بند آنکھوں نے جو سین دیکھا کہ وہ بیوہ اس کے دونوں بچے، یتیم بچے، اللہ میاں سے میرے پوتے کی صحت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بند آنکھوں میں سین دیکھا، اور مجھے یقین ہو گیا اسی وقت کہ نہیں اب یہ انشاءاللہ یہ دعا ان کی واپس
ناکام نہیں ہوگی، دعا کامیاب ہوگی. تو میں جب اٹھا، جب میرے چہرے مسکراہٹ آپ نے دیکھی، وہ اس بات کا یقین تھا. ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب یہ ایک معجزہ ہے یہ، ورنہ ہم تو بہت ڈرے تھے کہ ہم آپ کو کیسے خبر دیں کہ آپ کا پوتا چلا گیا، لیکن ایک یہ معجزہ ہے میڈیکل کی ہسٹری کا. تو جناب یہ علاج بالیقین، دعا بالیقین. دوسرا واقعہ، اس میں یہ پہلے بہت پہلے آ چکا تھا، دوبارہ پھر ابھی پڑھنے میں آیا ہے. یورپ کے کسی جگہ کا، چھوٹے شہر کا، چھوٹے گاؤں، چھوٹے علاقے کا ایک ڈاکٹر، ہڈیوں کا کامیاب ترین ڈاکٹر بن گیا. ایک دن صبح وہ سو کے اٹھا تو اس کو میسج ملا کہ آپ بہترین انعام کے حقدار پائے گئے ہیں، اور آپ کو آج رات کو آپ کے اعزاز میں آپ کو انعام بھی دیا جائے گا طب کی دنیا کا، اور آپ کو پوری دنیا میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ہاں اس چھوٹے سے گاؤں کا ڈاکٹر نے کتنا نیک، کتنا بڑا ڈاکٹر ہو. آپ کو ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب خوشی سے پھول گئے. اب سے فطری بات تھی، ان کو ہڈیوں کے مانے ڈاکٹر ہو گئے تھے. ان کا کوئی مقالہ تھا جس نے دنیا میں دھوم مچائی تھی. ان سے کہا گیا تھا کہ مقالہ بھی آپ نے پڑھنا ہے رات کو. انہوں نے تقریباً ان کے شہر سے وہ شہر میں جانا تھا، آلریڈی شاید 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی فلائٹ تھی. وہ جہاز میں بیٹھ گئے، دوپہر کو جہاز میں بیٹھ گئے کہ پہنچ جاؤں گا آرام سے، رات تک تیاری کر لوں گا میں. جہاز اڑے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا. کپتان نے اعلان کیا کہ ہم نے جس شہر میں اترنا تھا وہاں کا موسم بہت خراب ہو گیا ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے. ہم فی الحال نزدیکی ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، موسم صحیح ہوتے ہم چلے جائیں گے. جہاز اتر گیا، لاؤنج میں سب کو بٹھا دیا گیا. انتظار کرتے 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 شام کا جھٹپٹا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کو پریشانی ہوئی کہ میرا آج وہاں پر ایوارڈ مل رہا ہے، مقالہ میں نے پڑھنا ہے. انہوں نے ایئرپورٹ مینیجر سے پوچھا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا سر یہاں سے اگر آپ بائی کار جائیں گے 4 گھنٹے کا راستہ ہے. تو انہوں نے فٹافٹ ایک گاڑی لی اور وہ چلے. ابھی ان کو چلے ہوئے 2 گھنٹے ہوئے تھے، راستے میں طوفان نے ان کو گھیر لیا. ایسا آندھی، ایسی کالا اندھیرا کہ بالکل بھی لائٹ دکھائی نہ دے. بڑی مشکل سے گاڑی روکی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا انہوں نے کہیں چھوٹے کچھ گھر دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے گاڑی وہاں ڈرائیور سے کہا لے کے چلو. ایک دروازے پہ انہوں نے نوک کی. 3-4 بار نوک کرنے پہ ایک بہت کمزور سی آواز آئی کسی عورت کی، دروازہ کھلا ہوا ہے اندر آ جائے. ڈاکٹر صاحب اندر گھسے تو دیکھا بہت ہی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی کرسی کے اوپر. انہوں نے پہلے ڈاکٹر صاحب نے پانی مانگا، پیاس لگ رہی تھی ان کو. اس عورت نے اشارہ کیا، سامنے مٹکا رکھا ہوا ہے پینے کا، وہاں پانی پی لے. پھر اس نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کچھ بھوکے لگ رہے، یہ صاحب جو آئے بھوکے لگ رہے ہیں. انہوں نے کچھ کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کچھ تھوڑا سا جو گھر میں بچا ہوا تھا اس نے وہ کھلایا ان کو. ڈاکٹر صاحب نے مزے لے کے کھایا. اس کے ابھی کچھ پوچھنے جا رہے تھے بڑی بی سے ڈاکٹر صاحب کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، بہت ہی کمزور آواز آئی. ڈاکٹر صاحب کے کان کھڑے ہوئے ڈاکٹر تھے تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا یہ میرا پوتا ہے، یہ 12-13 سال کا پوتا ہے میرا. یہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے ہیں. یہ ہڈیوں کی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج ہمارے ملک میں ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہے، اور وہ ڈاکٹر اتنے دوسرے شہر میں رہتا ہے. نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں نہ پیسے ہیں کہ میں جا سکوں. اب میں اللہ سے دعا روز یہ مانگتی ہوں، اللہ تو کہ ایسے اسباب پیدا کر کہ میرے پوتے کا علاج ہو جائے. لکھنے والے لکھتے ہیں ڈاکٹر رو پڑا. انہوں نے کہا اماں تمہاری دعا قبول ہو گئی، میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں. اور یہ جو ہوا ہے یہ صرف اور صرف آپ کے پوتے کے علاج کے لیے اللہ نے اسباب کرے.
میں اب کہیں نہیں جا رہا، پہلے ماں کے پوتے کا علاج کروں گا. پھر بس رات گزاری جیسے، پھر پوتے کو لیا، اس نے علاج کرایا، ٹھیک ہوا. دعا مانگ تو عورت یہ کہتی تھی میں یہی دعا مانگتی ہوں، اللہ تو میرے وسائل تو پیدا کر کے میرے پوتے کا علاج ممکن ہو. دیکھیے اللہ میں نے کس طرح دونوں کے لیے اسباب کرے. تو یاد رکھیں میں تو بہت گناہ گار ہوں. دعا جب مانگیں اس یقین سے مانگیں کہ نہیں یہ قبول ہوگی، بشرطے جائز ہو. بس چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.